ایک لمبا عرصہ ملاقات نہیں ہونے دی گئی. آج ایک بہن کی ملاقات کرا دی گئی جو یہ بتا رہے ہیں کہ صحت مند ہیں مگر عمران خان صاحب بہت غصے میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے. حکومت کہہ رہی ہے سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوں گی, بہنوں کی ملاقات ہو جائے گی آئندہ بھی. آپ کے خیال میں یہ کنٹینیو کر سکتا ہے؟ اور پھر ساتھ میں یہ دھمکی کہ اگر آپ نے لمٹ کراس کی تو گورنر راج لگ سکتا ہے, اس لیے وزیر اعلیٰ بھی لمٹ میں رہیں. دیکھیں, یہ بڑا ایک ٹرکی سی چیز ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیل بھیجنے تک اور اس کے بعد پھر جب عزیزوں سے ملاقات نہیں ہوتی. ہمیں ماضی میں ایسی مثالیں یاد ہیں, ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہو جائیں اور پھر نواز شریف بھی جیل میں رہے, مریم صاحبہ سے بھی زیادتیاں ہوئیں. وہ سارا پس منظر ذہن میں رکھتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ یہ رشتہ داروں کی ملاقات تو ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ گورنر راج جو ہے ایک بہت مشکل آپشن ہے, اور اس میں جب صوبائی اسمبلی بھی بیٹھی ہوگی, جب آپریشن بھی چل رہا ہوگا, تو وہ متحارب گروپ نہ دو بن جائیں کہ ایک آپریشن کی مخالفت کرے, ایک آپریشن کر رہا ہو, تو وہ ایک ڈویژن ہوگی پوری. تو کوئی راستہ نکالنا چاہیے مفاہمت کا. اور میں تو گزشتہ 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ لڑ کے بھی کبھی ملک مضبوط ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی اگر جو ہے وہ ایک کام پہ اڑی ہوئی ہے تو اس کے اندر فاختائیں بھی موجود ہوتی ہیں, کیوں نہیں کوئی راستہ نکالتے. اور دوسری طرف ظاہر ہے عمران کو بھی اگر اتنی سختی کریں گے تو اس سے بھی معاملات خراب ہی ہوں گے. آپ دیکھیں انٹرنیشنلی اس کے کیا تاثرات جائیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ آج کی دنیا کو کوئی کنسرن نہیں ہے, پاکستان نہ امریکہ بولے گا نہ کوئی اور بولے گا, لیکن اوورآل تو ایک تاثر پھر نیگیٹو جاتا ہے نا. صاحب پہل کون کر سکتا ہے بھائی صاحب اس وقت؟ اگر معاملہ بہتر کرنا ہے تو کون ہے جو پہل کر سکتا ہے یا ایک قدم آگے بڑھا سکتا ہے کہ جی معاملات یہاں سے بہتری کی طرف ہی جائیں, بجائے اس کے کہ اس طرف چلے جائیں کہ گورنر رول ہو, پی ٹی آئی سڑکوں پر ہو یا پی ٹی آئی پر مزید کریک ڈاؤن ہو رہا ہو؟ میرا خیال ہے کہ مین رول تو عمران خان صاحب کا ہی ہونا چاہیے. اور عام طور پہ سیاستدان ہی راستہ نکالتے ہیں. ماضی کی پوری تاریخ میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ یا جو فوج ہے وہ کس طرح سے راستہ نکالے کہ بغیر کوئی جو 9 مئی کا واقعہ ہے یا جو پرانے واقعات ہیں اس سے کوئی واپسی کا اس کو بھی راستہ ہونا چاہیے نا. تو وہ خان صاحب ہی راستہ دے سکتے ہیں. سیاستدان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھٹو نے بنگلہ دیش بھی تسلیم کر لیا, کیا فرق پڑا؟ کیا ان کی مقبولیت کم ہو گئی تھی؟ تو بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کی عزت اور بڑھتی ہے. لیکن بظاہر اس وقت ڈیڈ لاک ہے. نہ نواز شریف صاحب یہ رعایت دینے کو تیار ہیں کہ عمران خان کی نے جو زیادتیاں کی ہیں میں اس کی معافی دے دوں, نہ عمران خان یہ معافی دینے کو تیار ہے سیاستدانوں کو, اور نہ ہی میرا خیال ہے فوج ایز اے ادارہ عمران خان کو ریلیف دینے کو تیار ہے. تو اسی وجہ سے یہ ڈیڈ لاک ہے. تینوں میں سے کوئی بھی فریق کر کے تھوڑی سی نرمی کرے تو راستہ نکل سکتا ہے. لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری تو جو سب سے زیادہ جو سفر کر رہا ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے, اور وہ ظاہر ہے عمران خان ہے, کیونکہ انہوں نے اس سچویشن سے نکلنا ہے, باقیوں نے تو سچویشن سے نہیں نکلنا. تو اس لیے ان کو کوئی ایسا فیصلہ, اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ بھائی یہی جو چیف منسٹر ہے یہ ظاہر ہے اس کا رویہ تبدیل ہو جائے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریشن کرے, وہاں پہ آپریشن پہ جیسے کہ انہوں نے ایک دن تقریر کی جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون پہ آمادہ ہو تو راستہ نکل سکتا ہے. صاحب یعنی کہ تعاون ہو, تعلقات بہتر ہوں تو یہی چیف منسٹر جیسے کہ علی امین گنڈا پور صاحب تھے وہ کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نکالتے تھے, مگر اس کے باوجود عمران خان کے لیے وہ ریلیف تو نہیں نکال پائے تھے وہ. تو اگر یہ سب تعاون کرنے بھی لگ جائیں تو آپ کے خیال میں وہ ریلیف مل سکے گا عمران خان صاحب کو کہ ان کی مشکلیں آسان ہوں یا ان کی جیل یا بشرا بی بی کی جیل ختم ہو؟ میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی اگر باتیں مانی جاتی تو یہ اب تک ہو چکا ہوتا. علی امین گنڈا پور صاحب جو راستہ نکال رہے تھے, ظاہر ہے دونوں طرف کی چیزیں ہوتی ہیں نا, شرائط صرف یک طرفہ تو نہیں ہوتی. تو جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے, جب بھی آپ کسی معاملے پہ پہنچتے ہیں تو دونوں طرف کی شرائط ہوتی ہیں. تو وہ عمران خان صاحب نہیں ماننے کو تیار تھے. اس وقت ان کا خیال تھا کہ یہ
چونکہ ان کی طرف سے نرمی ہے، اس کا مطلب ہے کمزور پڑ گئے ہیں، اور اب چونکہ سختی ہے تو اب کہہ رہے ہوں گے کہ ظلم ہو رہا ہے. تو بنیادی طور پر دیکھو سوال یہ ہے کہ کسی نے کوئی راستہ نکالنا ہے یا نہیں نکالنا. اگر نہیں نکالنا تو ملک سارا جو ہے وہ بحران اور پریشانی میں ہے. معیشت پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، سسٹم پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. اور اگر کوئی بھی راستہ نہیں نکالنا چاہتا تو ٹھیک ہے، ملک تو چلتے رہتے ہیں اور اسی طرح چلتا رہے گا جیسے چلتا ہے. لیکن اگر ملک کو بہتر کرنا ہے، سیاسی مفاہمت کرنی ہے، ملک کوئی فیوچر کی اچھی اکانومی کی طرف لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سرنڈر، کسی نہ کسی کو جھکنا پڑے گا. وہ کوئی جھک نہیں رہا. اب نظام نے کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا، چاہے وہ ترامیم ہو، امیونٹی ہو، باقی چیزیں ہوں، تو اس کے بعد کیا نظام کی بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ انہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا، وہ کچھ نرمی دکھائیں؟ میرا خیال ہے کہ جو الٹیمیٹلی کوئی گول ہو سکتا ہے، یا میرا اندازہ ہے، میرے ذہنی یہ کوئی اس میں کوئی خبر نہیں ہے، کہ جو بیسٹ ارینجمنٹ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہ یہ ہوگا کہ عمران خان کی پارٹی بھی باقی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے اس سیٹ اپ کو سپورٹ کرے، یعنی ایک نیشنل گورنمنٹ ٹائپ چیز بنے. لیکن اب ظاہر ہے ابھی پہلی سٹیج ہی نہیں ہوئی کہ یہ اسمبلی بھی چل سکے، تو اگلی سٹیج تو بہت بعد میں آئے گی. تو ظاہر ہے اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی سرنڈر بھی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اور تعاون بھی کرنے کے طور میں نہیں ہے. اور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کی آئیڈیل سچویشن یہ ہوگی کہ بھئی اس سسٹم کو ساری جماعتیں سپورٹ کریں، تو وہ بن نہیں رہا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ میں سیاسی جماعتیں ہیں ان کی عوامی سپورٹ بہت کم ہے. سندھ میں ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کی جیل میں رہنے کی وجہ سے مقبولیت کم نہیں ہوئی. تو یہ ایک مسلسل پرابلم ہے کہ آپ ایسی گورنمنٹ کو ساتھ چلا رہے ہیں جو نہ کوئی بہت بڑا کوئی نیریٹو سوائے ڈیولپمنٹ کے بنا رہی ہے، اور نہ اس کی عوام میں کوئی مقبولیت بڑھ رہی ہے، اور نہ ووٹ بینک ٹوٹ رہا ہے عمران خان کا. یہ ڈیڈ لاک ہے اصلی.